ہمیں پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، معاملات کرنے کا طریقہ، اس کا ایک ایک پہلو سمجھایا ہے۔ پانی پیو تب بھی غفلت کے ساتھ نہیں پینا، کھانا کھانا ہے وہ بھی بے ڈھنگے طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، وسم اللہ، اللہ کا نام لے۔ پھر دو طریقے بتائے، یا تو اس طریقے سے بیٹھو، ایک پاؤں نیچے ہو اور ایک پاؤں کھڑا ہوا ہو، اس طریقے سے بیٹھے تاکہ پیٹ پہ دباؤ رہے، انسان اس حد تک کھا سکے کہ جتنا معدے پہ دباؤ کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے اور سورین زمین پر لگا کے، یہ دوسرا کھانے کا طریقہ بتایا۔ کھانے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ پانی پیے تو اوٹ کر کے پینے کی اجازت نہیں تھی، تو جلدی سے تو ایک ہی سانس میں پورا گلاس چڑھا دیا، بلکہ دھیان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی کھینچ کر پینا ہے۔ جیسے ہم اسٹرا سے پیتے ہیں ایسے کھینچ کر پانی پینا، کہ غفلت کے ساتھ ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ کس عورت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کس عورت کو ہم نہیں دیکھ سکتے، صاف واضح طور پہ بتایا۔ الا ما ظہر منہا، یہ عورتیں ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان عورتوں کو دیکھ سکتے ہو، ان عورتوں کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آوازیں ہیں، ان کو سن سکتے ہو، ان کے علاوہ نہیں سن سکتے۔ اتنی اہم چیز ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی ہے، اس سمجھانے کے پیچھے جو وجہ ہے بہت بڑی وجہ ہے، اور بڑی عام چیز ہے، جس کے اندر میں اپنے ناقص ایک مشاہدہ ہے میرا، اس ناقص مشاہدے کے اندر میں اعتراف کرتا ہوں میرا مشاہدہ ناقص ہے، لیکن میرے اس مشاہدے کے پیچھے 1400 سال کی تاریخ ہے، اور اکابرین کا مشاہدہ ہے، اور اکابرین نے جس بات پہ تنبیہ کی، جن جن باتوں کو سمجھایا، فقہ مرتب ہوئی، احادیث مرتب ہوئی، قرآن مرتب ہوا، اور ایک تاریخ مرتب ہوئی، عدالتی فیصلے ہوئے، خلافت عثمانیہ چلی، 700 برس کے فیصلے محفوظ ہیں، وہ سارے جس بنیاد کے اوپر ہیں وہ بنیاد ایک ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو انسان کی غفلت برداشت نہیں ہے، غفلت برداشت نہیں ہے، کہ انسان کوئی ایک کام کرتے وقت غافل ہو جائے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ چیز ہے کہ زبان سے کلمات نکال رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دھیان سے نکالنا، دھیان سے نکالنا، تیرے پیچھے لکھنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پھر کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، کاتب ہیں کافی سارے کاتب، بعض نے کا تثنیہ ہے، اکثر نے کا تثنیہ ہے، 2 کاتب ہیں، لیکن کرامن کاتبین بہت سے کاتب ہیں، یعنی لکھنے والے، آپ کی ہر چیز کمپوزڈ ہو رہی ہے، آپ کی اور میری ہر چیز لکھی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، اس کو آبزرویشن کی جا رہی ہے۔ تیرا پروردگار ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد ترغیب دی ہے، ترغیب دی ہے، سب چیزیں، اس سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے غافل نہ ہو۔ اذانیں اس کے لیے متعین ہیں کہ اذان ہوگی، اونچی آواز میں ہوگی، مسجد کے چھت پہ چڑھ کے ہوگی، مسجد سے علیحدہ آبادی میں ہوگی، پھر اسپیکر آگے تو پھر مسجد میں اہتمام ہو گیا کہ سب تک اذان کی آواز پہنچائی جانی چاہیے تھی۔ مسجد نبوی کے 5 مینار تھے، میں ملا تھا ایک مسجد نبوی کے بڑے بزرگ سے، تو انہوں نے کہا کہ 1973 میں میرے دادا حج کے لیے یہاں پر تشریف حاضر ہوئے تھے، تو میں ان کے ساتھ جب آیا تو میں نے دیکھا
میں نے پوچھا یہ مسجد نبوی کے سب مینار ایک جیسے ہیں، لیکن گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے یہ مینار بالکل مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو مینار ہے یہ مینارہ رئیسیہ ہے، وہ بقیہ دوسرے مینار جو ہے وہ عام مینار ہے، لیکن یہ جو مینار ہے مینار رئیسیہ، اگر آپ تصویر دیکھیں تو آپ کو سب مینار ایک طرح نظر آتے ہیں، لیکن جو مینار گنبد خضرا کے پاس ہے وہ مینار سب سے مختلف ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ پہلے مسجد نبوی میں جتنے مینار ہوتے تھے اس کے اوپر مؤذنین بیٹھ کے اذان دیا کرتے تھے، اور سارے مؤذنین ایک ہی وقت میں اذان دیتے تھے، یعنی پہلا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دوسرے مینار پہ بیٹھا وہ بھی کہتا اللہ اکبر، تیسرے مینار پر وہ بھی، چوتھی، پانچ، یعنی جو 6-7 مینار، اس وقت 5 مینار تھے، تو یہ جو 5 مینار تھے درمیان والا مینار یہ تھا، اور بقیہ 4 مینار دوسری طرف تھے، تو ان سب میناروں کے اوپر مؤذن بیٹھے ہوتے تھے اور وہ سب اپنی جگہ پہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو رئیس المؤذنین تھا وہ اس مینارے پہ بیٹھتا تھا، تو اس مینارے پہ بیٹھ کے یہ اذان شروع کرتا تھا اور بقیہ لوگ اس کی پیروی میں اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار اذان کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اذان بھی غفلت سے اٹھانے کے لیے ہے، غفلت سے جگانے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے ہے۔ اذان کا معاملہ یہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ہماری زندگی میں اللہ نے الرٹ رکھے ہیں، مختلف قسم کے الارم رکھے ہیں کہ ہم اٹھیں۔ رمضان کا مہینہ بھی اسی کا ایک ریمائنڈ ہے کہ ہم لوگ غفلت سے نکلیں، مسلمان غفلت میں نہ رہے، اور غفلت بہت سی چیزوں سے ہوتی، بہت سے معاملات سے ہوتی۔ میں اگر صرف ایک غفلت کو لے لیا جائے تو ایسی بے شمار چیزیں اس کے درمیان میں آتی ہیں جو کہ قابل بحث ہیں، جس میں کافی ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف آج ایک غفلت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے۔ وہ غفلت ہے دل کی غفلت۔ دل انسان کے جب غافل ہوتے ہیں تو دیگر اعمال کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ غفلت ہوتی کیا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ غفلت کیا ہے، تو اتنی بنیادی بات سمجھ لیں۔ غفلت ہوتی ہے، غفلت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل نیکی کی طرف نہ لگے، نہ وہ نیکی کی کوشش کرے اور نہ وہ نیکی کا جذبہ رکھے۔ جب یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل نہ ہو، نہ انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور نہ وہ نیکی کی کوشش کرے، یعنی نیکی کی طرف موٹیویشن نہیں پایا جا رہا، تو سمجھ لے کہ دل میں غفلت ہے، دل غافل ہے۔ اور اللہ نے قرآن اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہرے لگائی، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پہ مہرے لگائی، اور وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ مہرے لگائی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اس کا جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، اس کا جی نماز میں نہیں لگتا، اس کا جی نیکی کے کاموں میں تلاوت کرنے کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں تلاوت نہیں کر پا رہا، بڑا پریشان ہوتا ہے میں تلاوت کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کا دل غافل ہوتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف جب مائل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو مائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ دین سے دور ہوتا 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 چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں کلا بل ران علی قلوبہم، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ لوگ جب صبح اٹھیں گے تو وہ صبح اٹھیں گے تو مسلمان ہوں گے، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر جائیں گے کہ وہ کفر میں شامل ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اور ویمسی مسلما ویمسی مؤمنا، صبح رات جب کریں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، لیکن رات میں وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے یصبح کافرا، جب وہ صبح اٹھیں گے تو وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ یہ غفلت ایسی ہے کہ غفلت ایسی چیز ہے جو انسان کو لاپرواہ کر دیتی ہے، لاپرواہ کر۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ہر جو بندہ دین کی فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کی رائے ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ شرعی مسائل میں اپنی طرف سے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھو
یہ مولوی لوگوں کو کیا پتا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے، یہ دین کے ٹھیکیداروں کو کیا پتا، مجھ سے پوچھو، اصل دین تو ہم جانتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ خود بھی کفر میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں اور کئی دوسرے لوگوں کو بھی کافر بنا چکے ہوتے ہیں۔ میں ایک مجلس میں ایک مسجد میں تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے کوئی دین کی بات کی، تو میں نے کہا یہ بات تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے کیا جانتے ہیں، میں 45 سال ہو گئے یہاں پر کام کر رہا ہوں غالبا۔ میں نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں، میں نے بڑے مفتی صاحب کو فون کیا اور میں نے ہولڈ میں ڈالا اور میں نے اسپیکر میں ڈالا، میں نے کہا مفتی صاحب یہ کلمات کسی صاحب نے کہے ہیں تو ان کے کیا معاملہ ہے؟ تو میں کہ جس نے یہ کلمات کہے ہیں وہ شخص بھی کافر ہو گیا اور اس کی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو تجدید نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک صاحب بولے کہ ہم سب ہنسے تھے اس کی بات کے اوپر، ہمارا کیا حکم؟ فرمایا یہ سب بھی تجدید ایمان کریں اور یہ سب بھی تجدید نکاح کریں۔ میں نے کہا حضرت یہ جو صاحب ہیں ان کی نیت کوئی ایسی بری نہیں ہے، بہت دیندار لوگ ہیں، فرمایا ایسی دینداری سے اللہ کی پناہ، ایسی دینداری سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی دینداری جو آپ کو کافر بنا دے، کہ ایک ایسی رائے پیدا ہو جاتی ہے غفلت کی وجہ سے، بظاہر نظر آتا ہے میں تو بہت نہیں ہوں، بظاہر نظر آتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت نیکی کر رہا ہوں، لیکن غفلت کی وجہ سے ایسے معاملات انسان کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگلا درجہ غفلت کا، پہلا درجہ غفلت کا یہ کہ دین نیکی کی طرف مائل نہ ہو، دل نیکی کی طرف مائل نہ ہو، یہ پہلا درجہ، نیکی کا جی نہ چاہے، یہ غفلت کا پہلا درجہ۔ غفلت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ علم دین سے دوری اور نیک صحبت سے دوری، یہ غفلت کا دوسرا درجہ، یعنی قلبی طور پر، جسمانی طور پر کبھی ریسورسز نہیں ہے، میں کسی بزرگ کے پاس جا نہیں پا رہا، میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ نہیں پا رہا، چنانچہ یہ لیکن دلی طور چھوڑو، دل جب متنفع ہو جائے اہل دین سے تو یہ غفلت کا اس سے اگلا درجہ ہے کہ انسان کا دل غافل ہونے لگتا ہے، انسان کا دل آگے خراب ہونے لگتا ہے۔ یہ کچھ غفلت کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر میں اور آپ اس میں سے کسی چیز پہ لائی کر رہے ہیں، ہم اگر کسی چیز کے اوپر آ رہے ہیں تو بڑی الارمنگ کنڈیشن ہے کہ غفلت ایسی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ ایک اور علامت، نشانی کی، یہ غفلت کی ڈیفینیشن پوری ہوگی، نشانی بتا رہا ہوں۔ نشانی غفلت کی یہ ہے کہ انسان کو ذکر اللہ کا وقت ہی نہ ملے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ، بعض مفسرین نے کہا عن ذکرنا کا مطلب ہے قرآن۔ اگر کسی بندے کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو سمجھ لے یہ غافل ہے۔ اگر کسی بندے کو ذکر اللہ کرنے کا وقت نہیں مل رہا یا وہ وقت نہیں نکال رہا تو سمجھ لے غافل ہے۔ آج نہیں کل ہو جائے گا، رمضان میں بہت ذکر کیا، ٹھیک ہے، رمضان میں بہت تلاوت کی، آج نہیں کر رہا تو آج نہیں تو کل غافل ہو جائے گا۔ نیک صحبت میں بہت رہا، آج ہے کل نہیں ہے تو یہ غافل ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ دیکھیں ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر قلب سے بھی ہوتا ہے۔ اصل ذکر جو ظاہری ہوتا ہے وہ زبان سے ہے، لیکن اس میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ دل کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ہم ذکر اوپر سے دیکھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت سے، کچھ کھانا لے کے آنا، بتا رہا سبحان اللہ سبحان، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اللہ زبان کو رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہاں بیگم ذرا لسٹ بنا دینا جو سامان لے کے آنا، چلے میرے ساتھ چلے فلاں جگہ، اس کے ساتھ تسبیح بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ زبان اللہ کی یاد میں تر رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا وقت الگ ہونا چاہیے جس میں دل اور زبان یکجا ہو کر ذکر کرے، جس میں آنکھیں بھی ذکر کر رہی ہوں، کان بھی ذکر کر رہے ہوں، ہمارے اعضاء بھی ذکر کر رہے ہوں۔ کیا مطلب اعضاء بھی ذکر کر رہے ہیں، کان بھی ذکر کر رہے ہیں، آنکھیں بھی ذکر، کیا مطلب ہے آنکھیں رو رہی ہیں یہ ذکر نہیں، یہ مطلب ہمت گوش ذکر کی طرف متوجہ ہے، یعنی مکمل اس کا عضو دنیا سے کٹ کے ہٹ کے ذکر کی طرف متوجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دل غافل ہو جائے گا، آج نہیں تو کل غافل ہو جائے گا، ذاکر گنہگار بن جائے گا، لیکن غافل ہوگا۔ اتنا ضروری ہے، اللہ نے نماز کے لیے حکم دیا، 5 نمازیں فرض ہیں، تو مولوی کہتے چھٹی نماز بھی فرض ہے،
تو وطر جو فرض ہے وہ نماز عشاء کا ہی حصہ ہے، چلو چھٹی نماز ہوگی. کوئی کہتے ہیں اس کے اوپر نمازیں ہیں، جو بھی زور لگا کے 6 نمازیں، کوئی زور لگائے گا تہجد پڑھ لیا کرو بھائی بڑی اچھی ہے، اشراق پڑھ لیا کرو، کوئی زور لگائے گا اتنا کرے گا. چلے زیادہ سے زیادہ کتنی نمازیں کر لے گا؟ 10 کر لے گا، صلاۃ التسبیح ملا لے گا، 11-12 کر لے گا. اس کے علاوہ کتنا کرے گا؟ 20 کوئی بنا سکتا ہے؟ 25 نہیں بنا سکتے. ایک حد ہے، تراویح پڑھیں گے 20 پڑھیں گے، اس سے اوپر نہیں کر سکتے. ہاں جی، لیکن ذکر اللہ کوئی روک سکتا ہے؟ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ، مجھے یاد کرتے ہی جاؤ، کوئی حد ہی نہیں ہے. نماز کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی تلاوت قرآن، کتنی بڑی عبادت. 3 دن سے پہلے قدم نہیں کرنے چاہیے کہ 3 دن سے پہلے قدم کریں گے تو یہ اس میں انسان معانی سے غافل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا ہے، ذکر اللہ کے لیے کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے. کرتے اذکر اللہ ذکرا کثیرا. تو جی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، دل سے ذکر جو ہوتا ہے نا، دل اور زبان کو جمع کر کے جو ذکر ہوتا ہے وہ دل کو جھنجھوڑتا ہے، اندر سے غفلت کی کرچن نکالتا ہے، غفلت کی گندگی نکالتا ہے. میرے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا نہیں ہے، میرے قلب میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں. غفلت کی نشانی ہے. جب غفلت ہے، اور غفلت ایک ایسی چیز ہے، غفلت وہ مادہ ہے اگر آپ دل میں سونا بھی ڈالیں گے اس کو ختم کر دے گی، سونے کے اعمال بھی کریں گے تو ختم کر دے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چلے میں اس کے ساتھ ایک واقعہ جوڑتا ہوں. علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، بڑی کتابوں میں یہ روایت ہے. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ ایک مچھیرا، مچھلیاں پکڑنے والا، وہ مچھلی پکڑتا تھا اور مچھلی پکڑ کے جو ساتھ برتن رکھا ہوتا تھا اس برتن کے اندر مچھلی ڈال دیتا. تو وہ یہ مچھلی دریا کے کنارے سے مچھلی نکال کے اپنے باکس میں ڈال دیتا. تو اس کی بیٹی جو اس کے ساتھ تھی وہ مچھلی کو اٹھا کے دوبارہ پانی میں ڈال دیتی. یہ مچھلی پکڑتا، یہ پانی میں ڈال دیتی، یہ مچھلی پکڑتا، یہ پانی میں ڈال دیتی. تو کسی نے ٹینشن کری، بھی دیکھو تو یہ کیا کر رہی ہے تمہاری بیٹی، تو مچھلی پکڑ رہا ہے وہ پانی میں ڈال رہی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو اس نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنی ہے. ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنی ہے. آپ نے فرمایا کہ صرف وہ مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے. جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی وہ مچھلی کبھی بھی جال میں نہیں پھنس سکتی ہے. اب جو مچھلی آپ کے جال میں پھنس رہی ہے وہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور میں کوئی ایسی چیز کھانا ہی نہیں چاہتی ہوں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. وہ مچھیرا رونا شروع ہوا، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا اور کہا کہ بیٹا آج کے بعد ہم مچھلی نہیں پکڑیں گے. خیر مچھلی پکڑ کے کھانا جو یاد سے غافل ہو ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پہلے لوگوں نے اپنے قلب پہ کتنی محنت کی کہ غفلت سے وہ لوگ کتنا ڈرا کرتے تھے. لیکن آج میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور جناب ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اماں کو دکھا رہے ہیں، اماں یہ دیکھو جالی مبارک اور یہ دیکھو اور ایسے اور ویسے. مجھے کہنے لگی کہ میں نے ٹھیک کیا. میں نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ روضہ رسول کے سامنے موبائل نکالنے کی جرت کیسے ہو رہی ہے آپ کو. ہم اتنے غافل ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 5 فٹ کے فاصلے پر، 6 فٹ کے فاصلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صلاۃ والسلام کا جواب دے رہے ہیں. صحیح روایات میں الانبیاء حیات فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ پہ سلام پڑھو، تمہارا سلام میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور جو سلام میری قبر پر پیش کیا جائے گا اس کا جواب میں خود دوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ، اور ہم مسلمان روزے پہ حاضر ہو کے اتنے غافل ہیں کہ ہم وہاں بھی موبائل نکال کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. نہیں، غفلت کی انتہا ہے، یعنی دھیان نہیں ہے. غفلت اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے.
وہ جائے کر رہا اندھا ہے کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو، جاننے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اندھا ہے کیا کر، نظر نہیں آ تجھے؟ تو یہ یعنی نظر نہیں آ رکھا پہ حاصل ہے، یعنی اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں پہ پہنچنے اور پھر بھی پتہ نہیں کہاں جا رہے، نہیں اتنے پیسے خرچ کر کے پیزا کھایا اور پھر بھی کہہ رہے نہیں میں تو روٹی کھا رہا ہوں۔ تم تو پاگل ہو یار، نعمت کی ناشکری کر رہے ہو، اتنی مہنگا کھانا کھلاؤ پھر بھی کہہ رہے ہو۔ اور یہ ہم اتنی زیادہ غفلت آ چکی ہے ہمارے مزاج کے اندر، اتنی زیادہ غفلت آ چکی ہے کہ ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کھڑے تھے، ہمیں تصور یہ جمتا ہی نہیں ہے کہ ہم تلاوت کریں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تصور نہ جمنے کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے فریج کا دروازہ کھولا ہو، فریج فل آپ کھول دیں لیکن وہ برف نہیں جمائے گی بلکہ تھوڑی دیر میں خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے مزاجوں کے اندر دوستوں، اپنے مزاجوں کے اندر سے غفلت نکالنے کا طریقہ ہے، غفلت نکالنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب مزاج میں غفلت آنے لگے، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز، جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے، دیکھیں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز مجھے اللہ سے قریب کرتی ہے، یہ چیز مجھے دور کرتی ہے۔ ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی کتنا ہی ان پڑھ ہو یا کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز مجھے اللہ سے، بطور مثال غصہ ہے، یہ مجھے خراب کر دیتا ہے۔ مجھے جب غصہ آتا ہے نا پھر مجھے کچھ پتہ نہیں، انسان کو خود پتہ ہوتا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب میرے ساتھ فلاں معاملہ ہوتا ہے، جب میرے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے، جب میرا کام نہیں چلتا پتہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز مجھے اللہ سے غافل کر دیتی ہے، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو چیز اللہ سے دور کرے اس چیز سے دور ہو جائے۔ موبائل فون ہے، ٹی وی ہے، ویڈیو گیمز ہے، فلاں دوست ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو پھر مجھے کبھی گاڑی اچھی لگنے لگتی ہے، کبھی گھر اچھے لگنے لگتے ہیں، کبھی یہ، اور فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے مسجد اچھی لگنے لگتی ہے، میرا مسجد میں آنے کا دل کرتا ہے، میرا ذکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے نیک کام اچھے لگنے لگے ان کے ساتھ رہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھنے سے نیک کاموں سے چڑ ہونے لگے ان سے دور ہو جائے۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اگر وہ بچے ہیں تو ان کو سدھارنے کی کوشش کرے، یہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کرنا حضرت خضر علیہ السلام نے تو اس بچے کو ذبح کر دیا تھا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے کفر کا سبب بن رہا تھا۔ تو پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، ان چیزوں سے دور ہو جائے جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتی ہے، سب سے پہلی بات۔ سب سے دوسری چیز، ذکر اللہ کرنے کا اہتمام کرے۔ ذکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے، لیکن ذکر وہ والا ذکر نہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا، ذکر وہ ہے جو کہ پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ یہ جو ہم عام طور پہ ذکر کرتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصل ذکر جو میں نے بتایا اکیلے میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے، دنیا سے ہٹ کے 5 سے 10 منٹ سے 15 منٹ، یہ ایسا ذکر ہے جو دل کے زنگ کو نکالتا ہے، جو دل کے زنگال کو دور کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے تو بہت سی چیزیں فقہا نے لکھی، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، مجلس سے بعد میں بیٹھنا وغیرہ، یہ الگ ہے، لیکن 3 بنیادی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایسے لوگوں سے دور ہوں، ایسی چیزوں سے دور ہوں جو آپ کو غافل کرتی ہے۔ دوسرا، زبان سے ذکر کریں لیکن ایسا کہ دل کے ساتھ ملا کے ذکر ہو، کسی اللہ والے سے سمجھنا ہوتا ہے یہ ذکر میں نے کیسے کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم چیز آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی موت کو یاد کرو۔ بھائی کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرے میں نے تو 200 سال جینا ہے، دعویٰ نہ کرے، ایم ہی بول دے، اس کا دل کہہ رہا ہو کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کرے، جو یہ ایسا بولے نا یار مجھے کچھ نہیں ہوگا، اگلے 10-15 سال تو مجھے کچھ ہونا، کوئی ایسے دعویٰ نہیں کر سکتا، دل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ چنانچہ اپنی موت کو یاد کرے، یہ بھی 3 اعمال کرے گا، یہ 3 چیزیں کرے گا، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی گارنٹی میں اشارتاً دے رہا ہوں کہ اس کا دل انشاءاللہ غفلت سے نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَنْسَاهُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل غافل ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ اللَّهُ، اللہ ان کو بلا دیتے ہیں، جاؤ، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ مناجات کرتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کا دروازہ فَأَنْسَاهُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں میں نے بلا دیا اس کو۔
مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اللہ کے ایسے بندے بننا چاہتے ہیں جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں بننا چاہتا، ایسا تو کافر بھی نہیں بننا چاہتا، تو ہم مسلمان ایسا کیوں بننا چاہیں گے؟ تو دوستو اپنے دل کو ہم ان چیزوں سے نکالیں جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ بس یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ غفلت ایک بنیادی مرض ہے، اگر صرف اس کا علاج ہو جائے آپ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی 50% تبدیل ہوگی، اور یہ ابتدائی 50% پھر آگے تو خود بہت سموتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔